بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد ٹی وی پاکستان کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی مغفرت کے مہینہ میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ معزز ناظرین، روزہ جہاں ہمارے لیے نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں روزہ ہماری صحت کا بھی ایک بہت بڑا ضامن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو
نجات پا جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، اور روزے رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت قبول فرما لیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سن چکے کہ روزہ کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، تو آج سے یہ عزم کریں کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں گے اور اپنے رشتہ دار، احباب، عزیز اور جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان سب کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دیں گے، نہ خود روزہ چھوڑیں گے اور نہ انہیں چھوڑنے دیں گے۔ آئیے تہیہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔